السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ استاد محرم ہے یا نامحرم؟ جواب دیا گیا ہے کہ عام نامحرم مردوں کی طرح استاد بھی نامحرم ہے اور بلا ضرورت اس سے گفتگو جائز نہیں۔ جوان بچیوں کا مرد اساتذہ سے پڑھوانا ہی محل نظر ہے۔ دوسرے کسی شرعی عذر کے بغیر ان سے فون پر گفتگو کرنا جائز نہیں۔ عذر یہ کہ کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہو یا تعلیم و تدریس کے متعلق کوئی رہنمائی لینی ہو۔ یہ احتیاط بہرحال ضروری ہے کہ جائز گفتگو بھی بقدر ضرورت ہی ہو۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نوکیلے دانت رگڑوا کر درست کروائے جا سکتے ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ نوکیلے دانتوں کو رگڑوا کر ارد گرد کے دانتوں کے برابر کروائے جا سکتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مختلف اشیاء کا قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں یہ لوگ، موبائل LCD وغیرہ قسطوں پر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ان اقساط پر پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ ان کو سونا دے دیتے ہیں، وہ سونے کو بیچ کر نقد رقم وصول کرتے ہیں اور پھر انہیں ماہانہ قسط دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کو موبائل یا کچھ اور لے کر دیتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں کچھ نقصان پر بیچ کر نقد رقم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ شریعت کی روح سے جائز ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز ہے، تمام انبیاء کے دین میں؟ جواب دیا گیا ہے کہ اگر مارکیٹ سے آپ خود سونا خرید کر اس کے ہاتھ قسطوں پر قیمت کی ادائیگی کی شرط پر ادھار بھیج دیتے ہیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی موبائل اس کے ہاتھ ادھار فروخت کر دیتے ہیں، پھر وہ اس موبائل کو مارکیٹ میں کچھ کم ریٹ پر بیچ کر رقم وصول کر لیتا ہے تو شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ان لوگوں سے کم قیمت پر خریدنا شرعاً جائز نہیں ہوگا، کوئی اور خرید سکتا ہے۔ اوکے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مالدار شخص خود کو مستحق ظاہر کر کے زکوٰۃ وصول کرے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ کسی شخص کا ایسا فعل بدترین جرم ہے۔ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر وہ جو مال وصول کر رہا ہے یہ مال اس کے لیے حرام ہے۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کو زکوٰۃ دینے سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ان صاحب کے ایک دوست ہیلتھ انشورنس کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ان کے گھر بیچتے رہتے ہیں، ایسی صورت میں وہ ان کو کھا پی سکتے ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ آپ کے دوست ہیلتھ انشورنس کمپنی میں کس طرح کی ملازمت کرتے ہیں، کمپنی میں ان کے ذمے کیا کام ہے۔ اگر ان کے ذمہ ہیلتھ انشورنس کمپنی میں براہ راست انشورنس سے متعلق کوئی کام ہے تو ان کی ملازمت اور آمدنی ناجائز ہے، اور اگر ان کا ذریعہ آمدنی یہی ہے یا ان کے پاس اکثر آمدنی اسی نوعیت کی ہے تو آپ کے لیے ان کا ہدیہ قبول کرنا صحیح نہیں، ٹھیک نہیں، اور نہ ان کی دعوت قبول کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ جس کی کل یا اکثر آمدنی ناجائز ہو اس کا ہدیہ لینا یا دعوت قبول کرنا جائز نہیں۔ البتہ کچھ آمدنی جائز ہو اور وہ واضح طور پر وہ بتائے کہ یہ ہدیہ جائز آمدنی میں سے ہے تو وہ ہدیہ یا دعوت قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک لڑکی نے اپنے نکاح کے لیے ایک شخص کو اپنا وکیل بنایا جس نے اس لڑکی کا نکاح ایک لڑکے سے کر دیا، مگر وکیل بناتے وقت کوئی گواہ مقرر نہیں کیا گیا، تو کیا اس صورت میں نکاح ہو گیا؟
جواب دیا گیا ہے کہ نکاح کے لیے کسی کو وکیل بنائے تو اس پر گواہ بنانا اچھا تو ضرور ہے مگر ضروری نہیں، اس لیے نکاح درست ہو گیا۔ گواہوں کی ضرورت اس وقت ہوگی جب لڑکی بذریعہ وکالت نکاح کا انکار کرے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص جو دین کی تبلیغ کے کام میں اپنا زیادہ وقت لگاتا ہو، اس کے لیے سب سے ضروری ہدایت کیا ہے جو اس کے کام میں مددگار ثابت ہو؟ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون کو، جنہیں خدائی کے دعویدار فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، خصوصی ہدایات کی گئی کہ اس کو نہایت نرمی، پیار محبت کے ساتھ دین کی دعوت دینا، سخت انداز ہرگز اختیار نہ کرنا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک مضمون میں سنن ابو داؤد کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی۔ قاسم کا بیان ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ ام المومنین، ان کے لیے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اصحاب کی قبر کھول دیجیے۔ انہوں نے آپ کے لیے قبریں کھول دی جو نہ تو بہت بلند تھی اور نہ بالکل زمین سے ملی ہوئی، اور ان پر میدان کی سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھی۔ اس روایت میں پردے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ پردہ حجرہ مبارکہ پر تھا یا قبور مقدسہ پر پردہ پڑا ہوا تھا؟ جواب دیا گیا ہے کہ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں قبریں کھول دے سے مراد پردہ ہٹا لینا ہی لیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ چادر تو قبر کے اوپر ڈالی جاتی ہے اور قبر ظاہر ہوتی ہے، جسے دیکھنے کے لیے کسی چیز کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ آج تک یہ بات سنی گئی ہے کہ کسی نے کسی بزرگ کے مزار پر حاضری کے موقع پر اس پر ڈالی ہوئی چادر کو اٹھایا یا اٹھانے کی فرمائش کی ہو۔ حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی پھپھی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ اماں جان، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کی قبر سے پردہ اٹھا دیجیے۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قبور مبارکہ سے پردہ اٹھا دیا تو آپ نے حضور انور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی۔ حدیث شریف میں تو وضاحت نہیں ہے، لیکن بظاہر اس سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ کا وہ پردہ مراد ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مزارات کے درمیان حائل تھا، کیونکہ وہی حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے۔ اس عہد میں بزرگان دین کی قبور اور مزارات پر آج کے دور کی طرح چادریں ڈالنے کا رواج نہیں تھا۔ سوال میں پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب جاپان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فارغ وقت میں ایک فیکٹری میں جز وقتی ملازمت کرتے ہیں جہاں خنزیر کے گوشت کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس قسم کی ملازمت سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ جواب دیا گیا ہے کہ خنزیر قطعی حرام ہے، اس کا گوشت پکانا بھی حرام ہے اور حرام کام کی اجرت بھی حرام ہے، اس لیے ایک مسلمان کو ایسا کام ترک کر کے کوئی جائز کام اختیار کرنا چاہیے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکام دیے جانے کے بعد کیا کسی مسلمان کو یہ اختیار حاصل ہے
کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے پر عمل کرے۔ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی معاملے میں حکم آ جانے کے بعد پھر کسی مسلمان کو کسی بھی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کے خلاف فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ فقیہ کون ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ کسی نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں اور فلاں فقیہ یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، تم نے اپنی زندگی میں کبھی فقیہ دیکھا بھی ہے یا بس فقاہت کا نام ہی سن لیا ہے؟ فقیہ تو وہ ہے جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہے، دین میں گہری بصیرت رکھتا ہے، اپنے رب کی بندگی پر جمع رہتا ہے، صاحب ورع ہے یعنی شبہات سے بچتا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو بے آبرو کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، ان کے اموال کے بارے میں عفت مآب ہے اور ان کی جماعت کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلام کا تصور علم کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اسلام میں علم سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ مخلوق ہے اور فانی ہے، یہ بھی جان لے کہ کائنات مخلوق ہے اور فانی ہے، مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا اور وہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر احتساب ہوگا، پھر یا تو ہمیشہ کی راحتیں ہیں یا ہمیشہ کی سزا ہے۔ قرآن مجید میں جس کو العلم کہا گیا ہے اس سے مراد یہی علم ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔